خیر الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق اللہ العظیم. احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس آیہ بینہ میں خالق ارض و سماوات نے اپنے پیارے حبیب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نرمی تھی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، اور صحابہ کرام کے ساتھ عفو درگزر کا جو معاملہ تھا، اللہ جل شانہ نے اس کا یہاں پہ اظہار فرمایا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مزید صحابہ کرام سے عفو درگزر کرنے کی تلقین فرمائی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ترغیب دلائی کہ حضور اپنے صحابہ کے لیے مغفرت بھی طلب کرتے رہا کریں، اور اہم امور کے اندر اپنے صحابہ سے مشورہ بھی کیا کریں. ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. سو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم مزاج ہو گئے، نرم بن گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور فرمایا کہ اگر آپ تند خو ہو جاتے اور سخت دل ہو جاتے تو وہ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. اس کے بارے میں مفسرین کرام نے بیان کیا کہ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان میدان جنگ سے بھاگ گئے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دوبارہ انہیں اپنے پاس بلایا تو عام طور پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو سپہ سالار ہوتا ہے اگر اس طرح کی کنڈیشن بن جائے تو وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، سختی والا معاملہ کرتا ہے، لان تان والا معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی جنگ کے اندر جہاں صحابہ کرام کا میدان جنگ چھوڑ کے چلے جانا یہ کبیرہ گناہ بھی تھا، اور یہ جنگ کے معاملات کے اندر بہت زیادہ سختی والی کنڈیشن بھی تھی کہ حضور اکیلے میدان کے اندر رہ گئے چند صحابہ کرام کے ساتھ. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب صحابہ کرام واپس دوبارہ آئے، اکٹھے ہوئے، تو حضور نے کسی پر کوئی سختی نہیں کی، کسی کو برا بلا نہیں کہا، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، بلکہ نبی علیہ السلام نے پھر تمام صحابہ کرام کو اپنے لطف و کرم کے ساتھ، اپنے پیار اور محبت کے ساتھ حضور نے صحابہ کی تربیت شروع کی. تو اللہ جل شانہ نے اسی کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے پیارے حبیب، اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے آپ ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور اگر آپ وہاں پہ تند خوئی کا مظاہرہ کرتے، سخت مزاج بن جاتے، تو پھر یقیناً صحابہ کرام کی شکستہ دلی ہونی تھی، انہوں نے اس سے بیزار ہو جانا تھا. تو نبی علیہ السلام نے نرم دلی کا مظاہرہ کیا، صحابہ کرام حضور کے ساتھ مزید جڑتے چلے گئے، اور صحابہ کی حضور کے ساتھ جو الفت اور محبت تھی وہ دن بدن مزید بڑھتی چلی گئی کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈانٹتے نہیں تھے، بلکہ حضور عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ الفت اور محبت والا طریقہ اختیار کیا کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، تو آپ ان کو معاف کر دیں اور ان کے لیے استغفار کریں اور اہم کاموں کے اندر ان سے مشورہ لیا کریں۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جو اپنے سے چھوٹے درجے کا ہے، جو آپ کی زیر نگرانی ہے، جو آپ کے زیر سایہ ہے، آپ کا ملازم ہے، غلام ہے، نوکر ہے، آپ کے تحت کام کرنے والا ہے، تو اگر آپ اس سے نرمی والا معاملہ کرتے ہیں، کہیں کوئی اس سے غلطی سرزد ہو جائے تو آپ اس سے درگزر کر دیتے ہیں، اور اہم امور کے اندر آپ اگر اسے بھی اپنی مشاورت کے اندر شامل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے دل میں آپ کے لیے الفت اور محبت مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں ہے، ذرا سے ایک دفتر کے اندر بندہ بڑے عہدے پر فائز ہو، چھوٹے عہدے والے کو وہ سلام لینا گوارا نہیں کرتا، مشورہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس سے تھوڑی سی بھی غلطی سرزد ہو جائے تو ہم طرح طرح سے اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ جل شانہ نے ایسی تعلیمات ہمیں نہیں دیں، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تعلیمات ہمیں فراہم نہیں کی، بلکہ حضور نے عمل کر کے دکھایا کہ جیسے بھی سخت معاملات ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عفو درگزر کا دامن تھامے رکھا، یہاں تک کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے انہوں نے ہر اعتبار سے حضور کو تنگ کرنے کی کوشش کی۔ غزوہ بدر کے اندر بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کا سبب یہی بنے کہ انہوں نے بندے کو بھیجا کہ مسلمان ہمارے قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں، وہاں سے پھر لشکر جرار ابو جہل کی قیادت کے اندر آیا۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت ابو سفیان خود سپہ سالار بن کے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور جب مسلمانوں کا نقصان ہوا تو انہوں نے پہاڑی کے اوپر چڑھ کے بڑا گج وج کے مسلمانوں کو اپنے تئیں رسوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ یعنی اس قدر معاملات کرنے کے باوجود بھی جب حضرت ابو سفیان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی سابقہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما لیا۔ یہ نہیں کہا کہ تو نے تو ساری زندگی مسلمانوں کا نقصان کیا ہے، غزوہ احد کے موقع پر تیری سپہ سالاری کے اندر لشکر آیا تھا جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، مسلمان اتنے زخمی ہوئے تھے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عفو درگزر سے کام لیا، نہ صرف انہیں معاف کیا بلکہ انہیں اپنے لشکر کا سپہ سالار اور جرنیل منتخب فرما دیا۔ اسی طرح حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتہائی پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے حضور بہت زیادہ محبت کرتے تھے، حضور کی بہت عقیدت اور الفت تھی ان کے ساتھ، تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد کے موقع پر حضور کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ جب یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام نے انہیں بھی معاف فرما دیا، اور وہ جو ان کی مالکہ تھی ہندہ، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مسئلہ کروایا، آپ کا کلیجہ نکال کے اپنے دانتوں کے ذریعے چبایا، آپ کے بدن کے اعضاء کو کاٹ کر اس کا ہار پرو کے اپنے گلے کے اندر ڈالا بدلہ لینے کے لیے، یعنی اس قدر نفرت کا انہوں نے اظہار کیا، لیکن جب وہ اسلام کی طرف آئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ ہی معاف فرمایا۔ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیم تھی، فاعف عنہم واستغفر لہم، اے پیارے حبیب آپ ان سے درگزر کریے اور ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے، تو حضور نے عمل کر کے دکھایا کہ جتنے بڑے سے بڑے جانی دشمن تھے جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی معاف فرما دیا۔ حضرت عمیر بن وہب
یہ بھی غزوہ احد کے بعد، غزوہ بدر کے بعد باقاعدہ مکہ سے چلے تھے، اپنی تلوار کو زہر کے اندر لگا کر، زہر لگا کر تلوار کو آئے تھے کہ میں جا کے نعوذ باللہ من ذالک نبی علیہ السلام کا کام تمام کر دوں گا۔ بڑی لمبی روایت فقہاء نے نقل کی، مختصر یہ کہ جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کدھر آئے ہو؟ کہنے لگے کہ میں تو اپنے قیدی چھڑوانے آیا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا قیدی چھڑوانے نہیں آئے، تیری صفوان کے ساتھ مکہ کے اندر بیٹھ کے یہ بات چیت ہوئی ہے، اس نے کہا ہے کہ تیرے بچوں کی کفالت کی میں ذمہ داری لیتا ہوں، تو جا کے رسول اللہ کو قتل کر کے آ۔ اور کہا کہ تو اپنی تلوار کو زہر کے اندر ڈبو کر مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ یقیناً اللہ کے نبی ہیں، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی پھر بدلہ نہیں لیا، حضور نے بھی عفو درگزر کے دریا بہا دی۔ اور وہی صفوان بن امیہ جس نے اسے بھیجا تھا قتل کرنے کے لیے، جب غزوہ احد غزوہ مکہ ہوا، فتح مکہ ہوا، تو اس وقت یہ بھاگ رہا تھا جدہ کی طرف کہ میں جا کے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دوں گا، سمندر میں کود جاؤں گا، کہیں میرے اوپر نبی علیہ السلام کی طرف سے ظلم و تشدد نہ کیا جائے۔ تو اس وقت عمیر بن وہب نے ہی حضور سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ وہ صفوان بن امیہ جس نے مجھے آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اب وہ خودکشی کرنے کے لیے جا رہا ہے آپ کے ڈر کی وجہ سے، تو آپ اگر اسے امان دے دیں تو وہ واپس آ جائے گا۔ حضور نے امان دی، نشانی کے لیے اپنا امامہ شریف دیا کہ جاؤ میرا امامہ اسے دکھاؤ اور اسے کہنا کہ میں نے تمہیں امان دے دی ہے۔ تو حضرت عمیر بن وہب جدہ تک اس کے پیچھے آئے، وہ دریا کے اندر کشتی میں بیٹھ کے اترنے ہی والا تھا، تو جا کے حضور کا امامہ دکھایا اور کہا کہ آپ تو خودکشی کر رہے ہو اور نبی علیہ السلام نے تو تمہیں امان دے رکھی ہے۔ پھر وہ بھی واپس آیا اور اس نے آ کے ایمان قبول کیا۔ اس طرح درجنوں ایسے واقعات ہیں کہ جس میں نبی علیہ السلام نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا۔ وہ یہودی عورت جس نے کھانے میں زہر ڈال کے حضور کی دعوت کی، حضور کے صحابہ کی دعوت کی، نبی علیہ السلام کی وفات کا سبب بھی فقہاء نے فرمایا کہ وہی زہر بنی بعد کے اندر۔ حضور کے کچھ صحابہ کرام بھی اس زہر کی وجہ سے شہید ہوئے، لیکن اللہ نے ابتداً حضور کو اس سے بچا لیا، لیکن جب وہ اسلام کے اندر آئی تو نبی علیہ السلام نے اسے بھی معاف فرمایا۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی ہدایت ہے، فاعف عنہم واستغفر لہم۔ اے پیارے حبیب، آپ ان سے درگزر بھی فرمائیے، ان کے لیے مغفرت بھی طلب کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور معاملات کے اندر ان سے مشاورت بھی کیجئے۔ اہم امور کے اندر اپنے دوست احباب سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ملنے ملانے والوں سے مشاورت کرنا، یہ رب تعالیٰ کی تعلیمات میں سے بھی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے بھی ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ بندہ جو کام بھی باہمی مشاورت کے ساتھ کرتا ہے، اس کام میں بندے کو کبھی بھی ندامت نہیں اٹھانی پڑتی۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی برکتیں شامل حال فرما دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس میں برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہو جاتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے امام، تمام انبیاء کے سردار، ختم نبوت کا تاج پہنا ہوا، رب تعالیٰ کے محبوب ہیں، لیکن حضور پھر بھی اہم امور کے اندر اپنے صحابہ کرام سے مشاورت کیا کرتے ہیں۔ آج افسوس ہے اس چیز کے اندر بھی ہمارا مزاج بہت کم ہو گیا۔ ہم کسی سے مشورہ طلب کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، جیسے ہمارے ذہن میں آتا ہے ہم کر گزرتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات بعد میں بندے کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو حضور کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی اہم امر کے اندر آپس میں مشاورت کر لیتا ہے تو رب تعالیٰ اس کام کے اندر بندے کو شرمندگی نہیں آنے دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ہی برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں،
پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے۔ تو جب کوئی کام بندہ کرنا چاہتا ہے، کسی کام کرنے کا ارادہ کر لیا، اس میں پختہ ارادہ کر لیا، تو اب ڈرے نہیں، اب گھبرائے نہیں، اس میں ڈگمگائے نہیں، شک و شبہات کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لو، پھر شکوک و شبہات کے اندر مبتلا نہ ہو، بلکہ فرمایا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذات پہ توکل کر کے وہ کام کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر تمہیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو، یعنی اللہ کی ذات پہ جو بھی بھروسہ کرتے ہیں، اللہ انہیں پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔